السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو بہت اہم ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھ چکے ہیں کہ نماز فاسد کر دینے والی چیزیں۔ بہرحال اس ویڈیو میں اسی موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ ہر روز ہمارے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے قرآن و حدیث کے روشنی میں، بالخصوص نماز کے موضوع پر، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک لوگ بھی دیکھنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر یہی حالات رہا تو ہمارے یوٹیوب چینل بھی بند کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے بلکہ عوام اہل سنت کے لیے بھی بنایا گیا ہے۔ جب آپ فائدہ اس کا نہیں اٹھائیں گے تو اس کو چلانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات اس ویڈیو کو تو مکمل دیکھیں، واچ کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکے تو کومنٹ کر کے بتائیں کہ کیا آپ ویڈیو اس چینل کو چلایا جائے یا بند کر دیا جائے۔ یہی آپ سے گزارش ہے کہ اس کا رپلائی، اس کا جواب میرا امید ہے کہ ضرور کومنٹ باکس میں ایک ہی صحیح ضرور ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز فاسد کر دینے والی چیزوں کا بیان۔ مسئلہ ایک کلام مفسد نماز ہے، یعنی نماز کے حالت میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے جان بوجھ کر بولے یا بھول سے، چاہے آدھا بات بولے چاہے پورا بات۔ مسئلہ دو کلام کی مفسد ہے، جس میں اتنی آواز ہو کہ کم سے کم خود سن سکے اگر کوئی منع نہ ہو۔ مسئلہ تین، نماز کی حالت میں کسی سے بھول سے بھی سلام کیا تو نماز جاتی رہی، چاہے السلام کہا ہو علیکم نہ کہا تو بھی نماز جاتی رہی۔ مسئلہ چار، زبان سے سلام کا جواب دیا تو نماز جاتی رہی، یا ہاتھ یا سر کے اشارے سے دیا تو مکروہ ہوئی۔ مسئلہ پانچ، نماز میں چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہیں، اگر کہہ دیا تو نماز تو نہ گئی۔ مسئلہ چھ، خوشی کی جواب میں الحمدللہ کہا یا بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تعجب کی خبر سن کر سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہا تو نماز جاتی رہی، ہاں اگر خبر کے جواب کا ارادہ نہ کیا تو نہ گئی۔ مسئلہ سات، کھکارنے میں جب حرف نکلے جیسے اخ تو یہ مفسد نماز ہے، جبکہ نہ عذر ہو نہ صحیح غرض ہو۔ اگر عذر سے ہو جیسے طبیعت نے مجبور کیا، یا صحیح غرض کے لیے جیسے کہ رات میں آواز صاف کرنے کے لیے، یا امام کو غلطی پر اطلاع دینے کے لیے، یا دوسرے کو اپنی نماز میں اطلاع دینے کے لیے کہ وہ نماز کے اندر ہے، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ مسئلہ آٹھ، مقتدی نے اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دیا، نماز جاتی رہی۔ مسئلہ نو، امام نے اپنے مقتدی کے سوا کسی اور کا لقمہ لیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ مسئلہ نو، آہ اوہ اف تف، یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے یا آواز سے رویا حروف پیدا ہوئے، ان تمام صورتوں میں نماز ٹوٹ گئی۔ اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، حروف نہیں تو حرج نہیں۔ مسئلہ 11، مریض کی زبان سے بے اختیار آہ اوہ نکلی تو نماز فاسد نہ ہوئی، یوں ہی چھینک، کھانسی، ڈھکار اور جمہائی میں جتنے حروف مجبوراً بے اختیار نکلتے ہیں معاف ہے۔ مسئلہ 12، اگر پھونکنے کی آواز پیدا نہ ہو تو
وہ مثل ساس کے ہے کہ مفسد نہیں، مگر قصدن کرنا یعنی جان بوجھ کر کرنا مکروہ ہے، اور اگر پھونکنے میں دو حرف پیدا ہو جیسے اف تف تو مفسد نماز ہے۔ مسئلہ 13، نماز میں قرآن شریف سے یا محراب وغیرہ سے دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں اگر پڑھتا تو ہے مگر یاد سے لکھے ہوئے پر نظر پڑتا ہے تو حرج نہیں۔ مسئلہ 14، عمل کثیر سے نہ اعمال نماز کے لیے ہو نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو مفسد نماز ہے، عمل قلیل مفسد نہیں۔ جیسے کام کرنے والے کو دور سے دیکھ کر اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے بلکہ گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں تو وہ عمل کثیر ہے، اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شبہ اور شک ہو کہ نماز میں ہے یا نہیں تو یہ عمل قلیل ہے۔ مسئلہ 15، کرتا یا پاجامہ پہنایا تہبند باندھا تو نماز جاتی رہی، یعنی نماز کی حالت میں کرتا پاجامہ یا تہبند باندھا تو نماز جاتی رہی، یعنی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ 16، نماز کے اندر کھانا پینا مطلقاً نماز فاسد کر دیتا ہے، جان کر ہو یا بھول کر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہاں تک کہ اگر تیل بلا چبائے نگل لیا یا کوئی بوند منہ میں گری نگل لیا نماز جاتی رہی۔ مسئلہ 17، موت، بے ہوشی اور جنون سے نماز جاتی رہتی ہے، اگر وقت میں آرام ہو جائے تو ادا پڑھے، اور اگر وقت کے بعد آرام ہو قضا پڑھے، جبکہ جنون اور بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ نہ ہو، یعنی نماز کے 6 وقت کامل تک برابر نہ رہا ہو کہ اگر 6 وقت کامل برابر ہے تو قضا واجب نہیں۔ مسئلہ 18، قصدن وضو توڑا یا کوئی سبب غسل کا پایا گیا تو نماز جاتی رہی۔ مسئلہ 19، کسی رکن یعنی کسی ارکان کو ترک کیا جبکہ اس کو اسی نماز میں ادا نہ کر لیا ہو نماز جاتی رہی، یعنی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ 20، بلا عذر کسی نماز کے شرط کو ترک کیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ مسئلہ 21، قاعدہ اخیرہ کے بعد سجدہ نماز یا سجدہ تلاوت کا یاد آیا اور اس کو ادا کیا اور ادا کرنے کے بعد پھر قاعدہ نہ کیا تو نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ 22، کسی رکن یعنی کسی ارکان کو سوتے میں ادا کیا تھا کہ اس کا اعادہ نہ کیا نماز نہ ہوئی۔ نماز کی حالت میں سانپ بچھو مارنے کے حکم۔ مسئلہ 1، سانپ بچھو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 ضرب کی ضرورت ہو، اگر مارنے میں 3 قدم یا زیادہ چلنا پڑا یا 3 ضرب یا زیادہ لگانی پڑی تو نماز ٹوٹ گئی۔ مسئلہ 2، نماز میں سانپ بچھو مارنے کی اجازت ہے اگرچہ نماز ٹوٹ جائے، خلاصہ یہ ہے کہ نماز توڑ کر مارنی پڑے تو نماز توڑ کر مارے۔ مسئلہ 3، نماز میں سانپ بچھو کو مارنا اس وقت مباح ہے جب سامنے سے گزرے اور تکلیف دینے کا ڈر ہو، اور اگر کاٹنے کا ڈر نہ ہو تو مکروہ ہے۔ مسئلہ 4، ایک رکن یعنی ایک ارکان میں 3 بار کھجلانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی یوں کہ کھجلا کر ہاتھ ہٹا لیا پھر کھجلایا ہاتھ ہٹا لیا پھر کھجلایا ہاتھ ہٹا لیا، اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر کئی مرتبہ کھجلائے تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجلانا کہا جائے گا اور اس سے نماز نہ جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ 5، تکبیرات الانتقال میں اللہ کے لفظ کو یا اکبر کے لفظ کو کھینچا، اللہ اکبر کہا یا اکبر کی بے کے بعد لفظ پڑھ دیا کہ اکبار ہو گیا تو ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ گئی، اور اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا کیا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ مسئلہ 6، قرات یا اذکار نماز میں ایسی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جائے نماز توڑ دیتی ہے۔ مسئلہ 7، نمازی کے آگے سے چاہے جانور گزرے چاہے آدمی نماز نہیں ٹوٹتی، البتہ گزرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ اگر نمازی کے سامنے سے جانے والا جان جاتا کہ اس میں کیا گناہ ہے تو 100 برس کھڑا رہنے بلکہ زمین میں دھس جانے کو اچھا سمجھتا اور نمازی کے آگے سے نہ گزرتا،
مسئلہ 8، اگر میدان میں نمازی کے سامنے سے 3 گز چھوڑ کر آگے سے گزرے تو حرج نہیں، لیکن گھر اور مسجد میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مسئلہ 9، نمازی کے آگے سے سترہ ہو تو سترہ کے پیچھے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سترہ کے معنی کوئی ایسا چیز جس سے آڑ آ جائے۔ مسئلہ 10، سترہ 1 ہاتھ لمبا اور 1 انگل موٹا ہو کافی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ اونچا ہو یعنی لمبا ہو۔ مسئلہ 11، سترہ داہنی بھو کے سامنے گاڑنا افضل ہے۔ سترہ کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ مسئلہ 12، درخت، جانور، آدمی وغیرہ کا بھی سترہ ہو سکتا ہے۔ مسئلہ 13، امام کا سترہ مقتدی کے لیے بھی سترہ ہے، مقتدیوں کے لیے علیحدہ سترے کی ضرورت نہیں، لہٰذا اگر مسجد میں بھی مقتدی کے آگے سے گزر جائے جبکہ امام کے آگے سے نہ گزرے حرج نہیں۔ مسئلہ 14، نمازی اپنے آگے سے گزرنے والے کو اگر روکنا چاہے تو سبحان اللہ کہے یا زور سے قرات کرنے لگے، ہاتھ سے اشارہ کر دے، لیکن بار بار ایسا نہ کرے کہ عمل کثیر ہونے کی صورت میں نماز جاتی رہے گی۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں کل اگلے ویڈیو میں اگلے موضوع پر۔ صلی اللہ علی النبی امہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر ہر روز ویڈیو ڈالی جاتی ہے جو قرآن و حدیث کے روشنی پر ہوتا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں جو خامیاں غلطیاں ہو تو آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کومنٹ میں یا انسٹاگرام پر۔ انسٹاگرام آئی ڈی عبدالغنی قادری رضوی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ بھی اشرف المخلوقات ہے، ہمارا زبان بھی پھسل سکتا ہے۔ اور جو حضرات ہمارے چینل کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب و لائک اور کومنٹ کریں جو بھی سوال ہو انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں جواب دیا جائے گا۔